ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے اگلے روز میرپور خاص میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شہر کے تمام کاروباری مراکز، پبلک ٹرانسپورٹس اور ٹریفک بند رہی۔ شہر میں پولیس اور رینجرز کو تعینات کیا گیا، لیکن شہر کے کئی علاقوں میں ہوائی فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر بھر کے تمام پیٹرول پمپس اور سی این جی پمپس بھی بند رہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوٹری میں میر مرتضیٰ بھٹو کی 14ویں برسی کا اہتمام کیا گیا۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکنوں نے تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر میر مرتضیٰ بھٹو کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سپاف کے ضلعی صدر خالد کھوسو نے کہا کہ مرتضیٰ بھٹو کا مشن جاری رکھیں گے۔ جام شہروں میں پولیو اور خسرے کی ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے۔ قومی مہم برائے صحت کے تحت ضلع جام شہروں میں سیلاب زدگان سمیت دیگر تمام 5 سال سے کم عمر کے 3,27,704 بچوں کو پولیو اور خسرہ بچاؤ کی ویکسینیشن کے علاوہ حاملہ خواتین کو تشنج کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مہم 12 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ ناظرین، سیلاب متاثرین میں اکثریت بچوں کی ہے۔ کئی بچے فاقہ کشی اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات مشتاق کلواڑ سے۔ سیلاب متاثرین میں اکثریت بچوں کی ہے۔ کئی بچے فاقہ کشی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیلاب نے بچوں کے خاندانوں سے سر چھپانے کا سہارا اور منہ کا نوالا بھی چھین لیا۔ ضلع بولان کے باغناڑی شہر میں کیمپوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والے بچے اس وقت تعلیم کے ساتھ ساتھ کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ اکثر بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں۔ کئی بچے تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں، جو عام حالت میں ناممکن ہے۔ اکثر بچوں کی تعلیم تباہ ہو چکی۔ سیلاب کی تباہی سے کئی بچے ذہنی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ صحت کی سہولیات اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچے مختلف امراض کا شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ متاثرین کی بحالی کے ساتھ ساتھ بچوں کی جانب بھی بھرپور توجہ دی جائے، کیونکہ بچے ملک اور قوم کا سرمایہ ہے۔ مشتاق احمد کلواڑ، دنیا نیوز، بھاگ بولان۔ ہولناک سیلاب سے بلوچستان کے 7 اضلاع سبی، کوہلو، بارکھان، نصیر آباد، جلمکسی، جعفر آباد اور بولان بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ضلع نصیر آباد میں 100 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جعفر آباد سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ سیلاب سے ضلع جعفر آباد کے 85 میں سے 72 مراکز صحت تباہ ہوئے ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں 33 میڈیکل کیمپ لگائے گئے، جہاں تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں، لیکن متاثرین کا کہنا ہے کہ سہولیات ناکافی ہیں۔ محکمہ صحت یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کی ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ سیلاب زدہ صحت کے مراکز کی جلد بحالی کی فوری ضرورت ہے تاکہ سیلاب زدگان کو صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ تحصیل جھاؤ کے پہاڑی علاقے میں واقع 70 گھرانوں پر مشتمل گاؤں حسن گوٹ لاڈا ندری کا کمیونٹی اسکول محکمہ ایجوکیشن کی مہربانیوں کی وجہ سے 1 سال سے بندش کا شکار ہے۔ اسکول کی بندش کی وجہ سے علاقے کے لوگ اور بالخصوص بچے بچیاں سخت پریشان ہیں، جنہیں اپنی زندگی اندھیر نظر آ رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحصیل جھاؤ کے پہاڑی علاقے میں واقع 70 گھرانوں پر مشتمل گاؤں حسن گوٹ لاڈا ندری کا کمیونٹی اسکول محکمہ ایجوکیشن کی مہربانیوں کی وجہ سے 1 سال سے بندش کا شکار۔ اسکول کی بندش کی وجہ سے علاقے کے لوگ اور بالخصوص بچے بچیاں سخت پریشان ہیں، جنہیں اپنی زندگی اندھیر نظر آ رہی ہے۔ 5 سال پہلے علاقے میں جنگلات اور جنگلی حیات پر کام کرنے والے ادارے ہنگول نیشنل پارک نے علاقے کے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک پروجیکٹ PAMP کے تحت ایک کمیونٹی اسکول قائم کیا۔ اسکول کے لیے کمیونٹی کی جانب سے ایک جھونپڑی نما عمارت تعمیر کی گئی، جبکہ دوسری جانب ادارہ ہنگول نیشنل پارک کی جانب سے اسکول ٹیچر کا بندوبست کیا گیا۔ ابتدائی 3 سال کے دوران پروجیکٹ کے تحت ٹیچر کو ماہانہ 5,000 روپے ادا کیے جاتے رہے، لیکن 3 سال کے بعد پروجیکٹ کا دورانیہ ختم ہو گیا تو ٹیچر محمد اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 سال تک بچوں کو مفت پڑھایا، کیونکہ بچوں کی تعلیم کی طرف دلچسپی کو دیکھ کر اسکول کو نہیں چھوڑا اور روزانہ 50 کلومیٹر کا سفر آنے جانے اور تیل کا خرچہ برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر وقت یہاں تو مجبور ہو کر اب وہ ایک میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کی ٹیم نے اسکول کا وزٹ بھی کیا تھا اور اسکول کے بچوں نے انہیں متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے ان بچوں کو انعامات
सौगात से भी नवाजा गया। दूसरी जानिब कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने हुक्काम बाला को भी इस मसले के मुतालिक आगाह किया कि वो स्कूल को गवर्नमेंट एजुकेशन के तहत चलाएं, लेकिन महकमा एजुकेशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। स्कूल के बच्चों ने दुनिया न्यूज को बताया कि स्कूल की बंदिश से उनकी तालीम रुक गई है, वो मजीद पढ़ना चाहते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्कूल टीचर मोहम्मद अख्तर को गवर्नमेंट की जानिब से तनख्वाह की अदायगी करके उनका तालीमी सिलसिला बहाल किया जाए। कम्युनिटी स्कूल हसनगोट के तलबा में तालीम की तशनी की तो आया है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जी के सबब आज ये स्कूल बंदिश का शिकार है, जिससे इस इलाके के मुस्तकबिल के मेमार बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। अगर हुकूमत बर वक्त इकदाम उठाकर इन बच्चों को उनका अच्छा वक्त लौटा सकती है तो यकीनन इल्म के शोबे में ये एक अच्छा कदम साबित होगा। शबीर अक्शानी, दुनिया न्यूज, आवारान। हालिया सैलाब ने जहां लाखों हंसते घरानों को सिफा हस्ती से मिटा दिया, वहां पर ज़राअत के शोबे को भी अपनी लपेट में लेकर हजारों जमींदारों काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और उन्हें नॉन शबीना पर मोहताज कर दिया। नसीराबाद जाफराबाद बलोचिस्तान के वाहिद अजला हैं जहाँ पर नहरी निज़ाम के तहत आबादी की जाती है। यहाँ पर 70% अफराद का जरिया माल ज़राअत से वाबस्ता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सैलाब से दोनों अजला में 9 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। ज़री मारीन के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर होने वाली लाखों एकड़ अराजी 2 साल तक पैदावार के काबिल नहीं होगी, जिससे काश्तकार मजीद 3 साल तक बेरोजगार हो जाएंगे। नसीराबाद जाफराबाद जो मुल्क की दरामद में अहम किरदार अदा करते थे, अब इसके असरात बराह रास्त मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर पड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इन सैलाब ज़दा काश्तकारों की माली इमदाद करके इन्हें जिंदगी की नई राहें मुतय्यन कराए ताकि ये सैलाबज़दा काश्तकार अपनी जिंदगी के पहिए को आगे चला सकें। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। मुल्क भर की तरह जिला बोलान में भी पेट्रोल नायाब हो गया। मिनी पेट्रोल पंप मालिकान की चांदी हो गई। भाग शहर में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस अवाम और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जिला बोलान में भी पेट्रोल नायाब हो गया। मिनी पेट्रोल पंप मालिकान की चांदी। जिला बोलान के भाग शहर में पेट्रोल नायाब की वजह से अवाम, ट्रांसपोर्टर और खुसूसन सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इस मौके पर पेट्रोल ब्लैक करने वालों की चांदी हो गई है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत 200 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि पेट्रोल को आम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। इस सिलसिले में टैक्सी के किराए में भी वाज़े इजाफा हो गया है और सैलाब से मुतासर अफराद मुंह मांगे किराए अदा करके अपने इलाकों की जानिब लौट रहे हैं, जबकि मुतासरीन ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि एक तरफ तो खुदाई आफत और दूसरी तरफ हमारी बदहाली, रही सही कसर पेट्रोल की किल्लत और ब्लैक मार्केट ने पूरी कर दी है। अवाम का मुतालबा है कि इस महंगाई ने हमारा जीना दो भर कर दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। मुश्ताक इलवाड़, भाग शहर, बोलान। और नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे टेरेस महल खान के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज़ क़ल्ब का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद ही नहीं।